اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 13واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ لاہور آج بروز ہفتہ 10 شوال المکرم 1442 ہجری اور 22 مئی 2021 عیسوی۔ پروگرام یہ 13واں ہے، لیکن عنوان 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ سن چکے 12ویں پروگرام میں، تو ابھی 12 کے حوالے سے کلمہ طیبہ کے مزید حقائق جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 12 کی نسبت سے مزید کیا کیا حقیقتیں ظاہر ہیں۔ یاد رہے کہ کلمہ الوہیت میں 12 حروف ہیں اور کلمہ رسالت میں بھی 12 حروف ہیں، اور یاد رہے کہ کلمہ میں ایک خالق کا نام ہے اور ایک مخلوق کا نام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو خالق نے جب سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تو ایک تو یہ ہمارا اہل سنت کا ایمان ہے قرآن و حدیث سے کہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تخلیق فرمایا، اور سب کچھ حضور کی پہچان کے لیے تخلیق فرمایا۔ انشاءاللہ انہی دو باتوں کو آئندہ مزید بھی زیر بحث لائیں گے تاکہ ہمارے آج کے بچوں کو یہ اچھی طرح آسانی سے سمجھ آ جائے۔ فی الوقت 12 کی نسبت سے کہ یہ سب کچھ بنایا ہی 12 والی ذات، یعنی 12 ربیع الاول شریف والی ذات، یعنی محمد الرسول اللہ کی نسبت سے سب کچھ بنایا گیا ہے۔ تو اسی نسبت سے غور کریں کہ قرآن پاک کی 9ویں نمبر پہ سورت ہے سورۃ التوبہ۔ سورت کا نمبر ہے 9 اور آیت کا نمبر ہے 36، اور اللہ تعالیٰ نے مہینے کتنے پسند فرمائے؟ یعنی 9ویں سورت میں اللہ تعالیٰ اگر یہ ارشاد فرما دیتا کہ میں نے سب کے لیے 9 مہینے پسند فرمائے ہیں، تو ایک بات مختلف انداز میں مختلف زاویے پہ چلی جاتی، لیکن 9ویں سورت میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے تخلیق کرنے کا ذکر فرمایا، تو اب 12 کی نسبت سے 12 مہینوں پہ غور فرمائیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 قرآن پاک سے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ ہے جی، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں ترجمہ مکمل کرنے کے بعد ذرا اس کی مختصر تشریح بھی سن لیں۔ ان عدۃ الشہور، شہور جمع ہے شہر کی، اور شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں۔ تو ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 یعنی 12۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اور پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اب یہاں تھوڑی سی غور طلب بات یہ بھی ہے کہ آج اگر ہم اس زمین دنیا پر بستے ہیں اور ہمارا کیلنڈر ہمیں 2 طرح سے نظر آتا ہے، یا سورج کے حساب سے شمسی کیلنڈر،
یا چاند کے حساب سے قمری کیلنڈر، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں ہی میں 12 مہینے ہیں، اور ہم چونکہ چاند کے حساب سے سالوں کا شمار کرنا زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو قمری کیلنڈر کے حساب سے بھی، چاند کی گنتی کے حساب سے بھی مہینے اللہ تعالیٰ نے 12 پسند فرمائے، لیکن یہ زمین جو ہے یہ سورج اور چاند کی گردش کے حوالے سے دن اور رات اور پھر ہفتہ اور پھر مہینہ اور پھر سال، یہ سارا زمین اور سورج چاند کی آپس میں گردش کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو ایک بہت بڑی ملکی وے گلیکسی کا حصہ سمجھیں اور بہت سی بے شمار ان گنت گلیکسیوں کو، کہکشاؤں کو اس پوری کائنات کے اجزاء سمجھیں، تو جب یہ پوری کائنات تخلیق ہوئی تو اس وقت ذرا اندازہ کریں کہ کہکشاؤں کی تعداد کیا ہوگی، اربوں کھربوں ان گنت، ستاروں کی تعداد ان گنت، چاند اور سورج اس پوری کائنات میں ان گنت، ٹھیک ہے؟ لیکن فرمان باری تعالیٰ یہ ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے، تو جب سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے تب اس وقت ہماری اس زمین دنیا کا آج کا موجودہ شمسی اور قمری کیلنڈر کا تو وجود ہی نہ تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی دن اور رات کی جو نسبت چاند اور سورج کی حرکات و سکنات کے حوالے سے ہے، وہ جب زمین تخلیق ہوئی تو اس وقت کیا تصور تھا جب کہکشائیں بن رہی تھیں، اور اتنی کہکشائیں بن رہی تھیں کہ جن کی تعداد ہی ہمارے لیے ان گنت ہے، بے شمار ہے، لامحدود ہے ہمارے لیے۔ تو اب پھر غور کریں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا فی کتاب اللہ۔ اب آج کی دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، بصورت کتاب موجود ہے۔ تو جب یہ زمین و آسمان تخلیق ہوئے اس وقت یہ اس صورت میں، موجودہ کتابی صورت میں قرآن تو نہ تھا، تو پھر کون سی کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو اس سے ایک مفہوم تو یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب اطہر، مبارک دل ہے، وہ بھی لوح ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، اسی پہ قرآن نقش ہے، اسی پہ قرآن لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد حضور کا دل بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، اور یاد رہے کہ حضور کا قلب بھی لوح محفوظ ہے، یہ انشاءاللہ قرآن پاک کی دیگر آیتوں سے بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ آپ مہینوں کی گنتی کو ذرا دوبارہ سے غور فرمائیں کہ جب کائنات بنی اس وقت موجودہ شمسی کیلنڈر بھی نہ تھا، موجودہ قمری کیلنڈر بھی نہ تھا، موجودہ قرآن بھی نہ تھا، تو پھر یہ آیت اگر ہم دیکھیں کہ 9ویں سورت میں ہے، سورۃ التوبہ میں ہے، اور اللہ 9 کو اس زاویے سے، اس انداز میں پسند نہیں فرما رہا مہینوں کی گنتی کے حوالے سے، مہینوں کی گنتی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 12 کی گنتی کو پسند فرمایا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور یہ کلمہ طیبہ کی مطابقت سے ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق فرمایا، حضور کی پہچان کے لیے تخلیق فرمایا، 12 کی نسبت سے 12 مہینوں کو پسند فرمایا، اور فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ تو اب 12 مہینوں کا ہونا، کلمہ الوہیت میں 12 حروف کا ہونا، کلمہ رسالت میں 12 حروف کا ہونا، 12 مہینوں کا قرآن سے ثابت ہونا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ 12 مہینے اور یہ تمام اوقات، وقت کی جمع، ماضی، حال، مستقبل،
ماضی بعید، ماضی قریب، مستقبل بعید، سب کچھ، سب اوقات، سب مہینے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں، کیونکہ 12 مہینوں کی نسبت 12 ربیع الاول سے ہے، 12 ربیع الاول کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، اور محمد الرسول اللہ کے حروف 12 ہیں، اور حضور مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہو کر کے کلمہ الوہیت میں 12 حروف پسند فرماتا ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ 12 مہینے بھی حضور کی نسبت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے مزید سنیں، انہی مہینوں میں سے فرمایا منہا اربعۃ حرم، حرم یعنی حرمت والے۔ اب اس میں سے بھی آپ یہ غور فرمائیں کہ ان 4 مہینوں کا جو حرمت والے ہیں وہ ذی قعدہ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ حج والا مہینہ، محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اور پھر الگ سے ایک مہینہ ہے رجب۔ اب ان 4 مہینوں کے اگر فضائل و کمالات پہ بات کرنا چاہیں تو ایک طویل موضوع ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کو الگ سے بھی انشاءاللہ کسی وقت اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان 12 میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، اور 4 مہینوں کو اگر حرمت والا قرار دیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، لفظ محمد میں 4 حروف ہیں، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور 4 مہینے حرمت والوں میں سے آپ غور کریں کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 آپس میں متصل ہیں، اور ایک جو رجب ہے وہ الگ ہے۔ اب آپ پھر لفظ اللہ کی حروف کی بناوٹ پہ غور فرمائیں، لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے، ذات اللہ کا ذکر نہیں ہے، لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ الف لام لام ہے، الف الگ ہے اور لام لام ہے آپس میں متصل ہیں، 3 حروف متصل ہیں اور ایک الگ ہے، الف الگ ہے، للہ الگ ہے، تو رجب کی شان کو الگ سے کیوں حرمت والا قرار دیا گیا؟ اب آپ پھر غور کریں، الف ایک، واحد، وہ واحد جو مخلوق ہو کے اس واحد کو ملنے گیا جو خالق ہے، اور کس لیے ملنے گیا؟ للہ، اللہ کے واسطے، کیونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا جبرائیل، اللہ کا بھیجا ہوا براق یہ آئے اور محمد الرسول اللہ کو رجب میں للہ، اللہ کے واسطے، اللہ کی ملاقات کے لیے لے گئے، اور پھر وہ باقی قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث کی تفصیلات وہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ 3 حرمت والے مہینوں کا متصل ہونا اور ایک رجب کا الگ ہونا، کیا یہ آپ کو نسبت نظر نہیں آ رہی، تعلق نظر نہیں آ رہا کہ لفظ اللہ میں حرف الف الگ ہے اور لام لام ہے 3 متصل حروف الگ ہیں، تو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم متصل ہیں اور رجب الگ ہے، اور فرمایا قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں منہا اربعۃ حرم، تو یہ 4 اربع یعنی 4 حرم حرمت سے ہیں، تو 4 اگر حرمت والے ہیں تو ان میں سے الگ اور ممتاز اور منفرد شان کس کی بیان فرمائی گئی؟ رجب کی، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو رجب اگر الگ ہے تو الف اور للہ کو یاد رکھیں کہ رجب ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، جب محمد الرسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کو دیکھا اور پھر گواہی دی، اور گواہی ہمارے لیے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یاد رہے کہ 12 مہینے، 12 ربیع الاول کی نسبت اور 12 حروف کلمہ طیبہ میں کلمہ رسالت کے، 12 حروف کلمہ الوہیت کے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب اوقات ماضی حال مستقبل یہ محمد الرسول اللہ کی خاطر بنائے گئے، محمد الرسول اللہ کی پہچان کے لیے بنائے گئے۔ تو یہ ہیں کلمہ طیبہ کے وہ حقائق جو 12 کی نسبت سے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔